مثلث عشق، عشق عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ عشقہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے جڑے رہنا، چپک جانا۔ عربی میں ہی اس کے لفظی معنی ہے جنونیت والی محبت۔ یہ جنونیت والی محبت عام ہے اور نہ آسان ہے۔ یہ محبت انسان کی ہستی کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پھر جوڑتی ہے، پھر بکھیر دیتی ہے۔ بکھرنے اور سمٹنے کے بار بار کے عمل سے گزار کر جب روح میں ہزاروں چھید ہو جاتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتی ہے یہ جنونیت والی محبت۔ عشق ایک عطا ہے، ایک فضل ربی ہے جو کسی اجر کے صلے میں نہیں ملتا۔ یہ اس کی ایک نعمت ہے جس پر اس نے اپنا یہ فضل کرنا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس میں عشق کا بیج بو دیتا ہے، جو اپنے متعین وقت پر نمو پاتا رہتا ہے۔ در حقیقت عشق کا مقصد خود سے خدا تک پہنچنا ہے۔ موسیٰ نے خدا کو دیکھنے کی خواہش کی تو اسے کوہ طور پر بلا کر کوہ طور جلاتا ہے اور موسیٰ کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ یہ ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ زندہ حقیقت ہے۔ ہر وہ موسیٰ جو اسے دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، وہ اسے کئی کوہ طوروں پہ بلا کر ہوش سے بیگانہ کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کوہ طور کیوں جلا؟ موسیٰ کیوں بے ہوش ہوا؟ کوہ طور جل گیا کیونکہ رب کا کوئی جسم تو نہیں جس کا وزن کوہ طور برداشت کر پاتا۔ کوہ طور جل گیا کیونکہ رب کا کوئی جسم تو نہیں جس کا وزن کوہ طور برداشت کر پاتا۔ موسیٰ کوہ طور سے زیادہ طاقتور تھا، وہ جلا نہیں، بے ہوش ہو گیا۔ کیا معلوم کہ اس جہان میں موسیٰ کو بے ہوش کر کے کسی اور جہان میں اسی لمحے میں زندہ کیا ہو۔ وہ تو موسیٰ جانے اور موسیٰ کا خدا جانے۔ ہر عاشق کی روح خدا کے بارے میں سوچتی ہے، اسے دیکھنے کی خواہش کرتی ہے۔ اسے دیکھنے کی خواہش کرنا، ذہن میں اس کی شبیہ بنانا عاشق کے لیے فطری عمل ہے۔ لیکن اس جہان میں اور محدود اور کمزور جسم کی قید میں عاشق کی روح میں جو روح خدا، جو روح لامحدود موجود ہے، وہ اسے کیسے دیکھ پائے گی؟ عاشق تو پہلے وہ خود سے شناسہ کراتا ہے جسے میں کہتے ہیں، اور پھر اسے مجازی کی صورت میں ملتا ہے، اسے صورت کی محبت میں گرفتار کرتا ہے، اس کے عشق سے اسے جلاتا ہے، اور اس جلنے کے عمل میں کبھی اسے صنم نظر آتا ہے تو کبھی خدا نظر آتا ہے۔ پھر اس کا عشق مجاز کامیاب کراتا ہے، اور جب وہ صنم کو پا لیتا ہے تو پھر بھی تشنا رہتا ہے۔ وہ تشنگی اس کی تلاش کو تحریک دیتی ہے کہ صنم میں جو دوسرا نظر آتا ہے اس کی تڑپ میں زیادہ سیرابی ملتی ہے۔ پھر وہ صنم میں خدا کو ڈھونڈتا پھرتا ہے اور یہیں اس کا حقیقی امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ صنم کو ہی خدا سمجھ لے تو خدا صنم کی صورت سے چلا جاتا ہے اور وہ پتھر ہوئے صنم کو خدا سمجھ کر اس کی پرستش کرتا رہتا ہے، اور وہ صنم بے حس و حرکت رہے گا کیونکہ اس لامحدود کو کسی صورت میں محدود کر دیں گے تو وہاں سے نظر آنا بند ہو جائے گا۔ وہ تو لامحدود ہے اور اسے کسی محدود شے میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ اس شے میں اس کا حصہ تو ہو سکتا ہے لیکن اسے قید نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ صنم کا انکار کرے تو صنم اور خدا دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ جے تو رب نو منانا پہلے یار نو منا۔ اس جہاں میں وہ کسی کی صورت میں، کسی مقصد میں ملتا ہے۔ اس لیے جس صورت میں وہ ملتا ہے اس صورت سے بھی عشق رکھنا ہے، اور اس حقیقت سے بھی جو صورت کے پیچھے ہے۔ اس صورت میں اسے بیک وقت صنم بھی نظر آنا چاہیے اور خدا بھی۔ میں یعنی میری روح، وہ یعنی مجاز، تو یعنی حقیقت۔ میں کو وہ اور تو میں توازن برقرار رکھنا ہے۔ میں کو وہ اور تو میں توازن برقرار رکھنا ہے، اور ان تینوں کے توازن سے بنتی ہے عشق کی مثلث۔ اور قسم ہے اس جلوہ جانا کی
کہ مثلث قائم رکھنا ہی مشکل امر ہے، یہی امتحان ہے۔ اور عشق کی مراج یہ ہے کہ جب میں کو تو صورت یعنی وہ کے بغیر ملے، جب میں کو تو یعنی کسی صورت کے بغیر ملے، سارے پردے ہٹا کر، جو اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک خالص حقیقت پر ڈالا گیا پردہ ہے، اور اس خالص حقیقت تک پہنچنے تک اس بھید کو اس دنیا میں عیاں نہیں کیا جا سکتا۔ عین ممکن ہے کہ جو اس کے امتحانات پہ پورا اترتا ہے یا اس کے متعین کردہ وقت پر وہ اپنے عاشق کو اس مثلث سے نکال کر اس کی روح کو اس محدود جسم کی قید سے آزاد کرا کے کسی اور دنیا میں اس سے ملتا ہو یا ایک دن ملے گا۔ اور روح کی جسم سے آزادی اتنی عام بات نہیں ہے، جیسے انتقال کے وقت سب لوگوں کی روحیں جسم سے آزاد ہوتی ہیں۔ وہ اپنے عاشق کا نام اس رہتی دنیا تک سر بلند رکھتا ہے، کسی کا سر نیزے تلے کٹوا کر، کسی کو سولی پر چڑھا کر، اور کسی سے اپنی خلق کی خدمت کرا کے۔ اور یہ کرنے والا جنونی ہی ہوتا ہے، یہ کرنے والا جنونی ہی ہوتا ہے، بغیر کسی جنون کے مر کے زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ وہ اپنے عاشق کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور باقی دنیاؤں میں بھی۔ بس میں سے وہ اور وہ سے تو ہونے کے لیے آگ کے کئی دریاؤں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اپنی ہستی پوری کی پوری تیاگ دینا پڑتی ہے۔ یہ دل کی کتاب سے لیا گیا علم ہے جو کسی طور پہ حتمی نہیں ہو سکتا۔ ہر طرح کے علم کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی کا علم حتمی ہے۔